قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے انعامات کی بارش، روزے کے فوائد، فضائل اور ثمرات۔ روزے دار کا سفارشی۔ غلطیاں کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ صرف انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک تھے، ان کے علاوہ ہر انسان ہی خطا اور غلطی کر جاتا ہے، کبھی صغیرہ تو کبھی کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے ہی گناہ گاروں کو سفارش کی وجہ سے کامیابی ملے گی، اور سفارش کرنے والوں میں ایک روزہ بھی ہوگا جو روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، اور یہ ایک ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس حدیث میں روزے کی کیا ہی شان بیان کی گئی ہے کہ یہ بندے کی سفارش کرے گا اور اللہ کے ہاں اس کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ جب اس کی سفارش قبول ہوگی تو بندے کی مغفرت یقینی ہے۔ جنسی خواہشات اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا مقصد حصول تقوی قرار دیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون۔ اسی تقوی کی وجہ سے ہی انسان اپنے لیے حلال کی گئی چیزوں سے بھی بچتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی جنسی خواہش پوری نہیں کرتا، یعنی اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ہر قسم کی برائی سے بچاتا ہے، اور یہ روزہ ایک مومن کے لیے گناہوں کے آگے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ اسی لیے غیر شادی شدہ آدمی کے لیے روزہ تجویز کیا گیا ہے۔ روزہ نفس کی بڑھتی ہوئی سرکشی کو بھی لگام دیتا ہے اور اس کی حیوانی خواہشوں کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ نوجوانی میں چونکہ نفس زیادہ زوراور ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کو بطور خاص روزوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، نکاح کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جس شخص میں شادی کی طاقت ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کو توڑ دے گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کی ایسی جماعت جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، انہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ اپنی شہوات پر قابو پا لیں گے، کیونکہ روزہ شہوت کو عارضی طور پر کچل دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ اخلاق رذیلہ یعنی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح ایک مسلمان کا اخلاق و کردار بلند ہوتا ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ایک انسان اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ تو وہ شہوت کی بات کرے، نہ شور و شغب۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے، بھائی میں تو روزے دار ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزے کو گالی گلوچ، شور و گل اور دل لگی کی باتوں کے سامنے ایک سپر قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی گالی بھی دے تو کہہ دیا جائے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں اپنی زبان کو گالی سے آلودہ نہیں کروں گا، لڑائی کا جواب عفو و درگزر سے دوں گا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ایک مثالی مسلمان بن جاتا ہے۔ خصوصی آفر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کے ہر عمل کا صلہ اس کے لیے 10 گنا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث قدسی میں روزے کا اجر بیان ہوا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ ہی جانتا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی طرف سے یہ پیشکش کیوں ہے، اس کی وضاحت صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے روزے کے جو صرف میرے لیے ہوتا ہے،
اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے ہی اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، روزے دار کی کیسی شان ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی مہک اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ 2 خوشیاں۔ جون جولائی کی گرمیوں میں 16 گھنٹے کا روزہ رکھنا یقیناً ایمان والے شخص کا ہی کام ہے، اور جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے، روزہ دار ایک ایسی خوشی کا منتظر ہوتا ہے جس میں وہ اپنی پیاس بجھانے اور اپنی بھوک مٹانے کا وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جس کا تذکرہ خود رسول کائنات نے فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کے وقت اس کی خوشی کی وجہ اپنے عمل یعنی روزہ کی جزا کو دیکھنا ہوگی۔ نیز اسے یاد ہوگا یہ عمل صرف اللہ کی توفیق سے ہوا تھا، اور افطاری کے وقت اس کے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کی عبادات تمام مفسودات سے محفوظ رہی اور اسے اس روزے کے ثواب کی امید ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اس بارے میں سیدنا ابو امامہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ مجھے نفع دے۔ تو آپ نے فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزہ اور صحت۔ عصر حاضر کی جدید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم پر سال بھر میں کچھ وقت ایسا ضرور آنا چاہیے جس میں اس کا معدہ کچھ دیر کے لیے فارغ رہے، کیونکہ مسلسل کھاتے رہنے سے معدے میں مختلف قسم کی رطوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ لیکن روزے سے یہ رطوبتیں اور ان سے پیدا ہونے والی کئی امراض ختم ہو جاتے ہیں اور نظام انہضام پہلے سے زیادہ قوی تر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے، اور مشہور ماہر نفسیات سمگڈن فرائڈ کا کہنا ہے کہ روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا کلی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دراصل زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے قرآن و سنت میں کھانے پینے میں اعتدال اور درمیانہ روی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے مت بڑھو۔ انسان 11 مہینے خوب کھاتا ہے، اس طرح اس کا معدہ ثقیل ہو جاتا ہے، جسے اعتدال پر لانے کے لیے اسے کچھ دیر کے لیے خالی رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ روزوں کی وجہ سے یہ کام اچھی طرح سے سر انجام پا جاتا ہے، اسی لیے انسان روزے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحمید دیان اور ڈاکٹر احمد کارنزر اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں، روزہ انسان کی جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج ہے۔ ایک آدمی کی مستقل مزاجی کو بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کے پسند اور عادات کو شاندار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو طاقتور بناتا ہے اور اس کے اچھے اعمال کو پختہ عزم دیتا ہے تاکہ وہ لڑائی اور فسادات، چڑچڑے پن اور جلد بازی کے کاموں سے اجتناب کر سکے۔ یہ تمام چیزیں مل کر اسے ہوش مند اور عقل مند انسان بناتی ہیں۔ روزے کی وجہ سے انسان کی صحت پر جو اثرات و فوائد مرتب ہوتے ہیں وہ یہیں ختم نہیں ہوتے، بلکہ روزہ انسان کو بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، جن میں نظام انہضام اور جگر کی بیماریاں قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ روزہ بلڈ پریشر، دمہ، خناق اور موٹاپے کا بہترین علاج ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک کی وجہ سے انسان کے جسم میں موجود خون کے خراب خلیوں کے ٹوٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ خون کے نئے خلیے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد اختر امریکہ کی ایک یونیورسٹی، انڈیانا یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ وہ رمضان کے فوائد کے متعلق ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں، روزہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو نرم مزاج، اعتدال پسند اور مثالی بننا چاہتے ہیں۔ 1994 میں ایک بین الاقوامی کانفرنس رمضان اور صحت کے عنوان پر سابلانکا، افریقہ میں منعقد ہوئی۔ اس میں طبی حوالے سے روزے کی وسعت و پھیلاؤ کے بارے میں 5 اہم نکات پر روشنی ڈالی گئی، جس سے نظام طب کے حوالے سے بہت سے اچھے تاثرات سامنے آئے، حتیٰ کہ یہ چیز بھی سامنے آئی کہ روزہ مریضوں کے لیے کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہیں ہے۔
جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس سے سکون اور صبر و تحمل کا درس لیتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں انسان کی نفسیاتی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں اور انسان بہت سے جرائم سے بچ جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔